بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین و سامعین، اس وقت میرا موضوع سخن تبلیغی جماعت اور حکومت وقت ہے۔ تبلیغی جماعت اور اس کے خلاف میں زہر اگلنے والے مسلم دشمن بظاہر نام کے مسلمان ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے مستقل میڈیا کے اندر تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں چینل والے نام نہاد مسلمانوں کو بلا کر تبلیغی جماعت کے خلاف میں زہر اگلنے لگا رہے ہیں۔ مسلم راشٹریہ منچ کے علماء یا بکاؤ قسم کے علماء نما لوگ، داڑھی اور ٹوپی والے اور حکومت کے اندر بڑے مقام رکھنے والوں کے ذریعے سے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے حکومت میں منسٹر مختار عباس نقوی صاحب منسٹری کے نشے میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں، طالبان کہہ کر تبلیغی جماعت کو کہہ رہے ہیں، انہیں شرم آنا چاہیے، انہیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے مقام پر رہ کر اتنی بڑی بدتمیزی اور اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ طالبان کس کو کہتے ہیں؟ تم نے طالبان کو دیکھا نہیں ہے، تم نے طالبان کو سمجھا نہیں ہے۔ طالبان کا ایک ذرہ برابر بھی حصہ تبلیغی جماعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ انسانیت پسند ہے، انسانیت نواز ہے، وہ اسلام کا پرچار دوسروں میں نہیں کرتے ہیں۔ بہت ساری مسلمانوں میں تنظیمیں ہیں جو اسلام کا پرچار دوسری قوموں کے اندر، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے اندر کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت تو اپنے مسلمان بھائیوں کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرنے والی جماعت ہے۔ مختار عباس نقوی صاحب کو کہاں سے طالبان سمجھ میں آ گیا؟ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عارف محمد خان گورنر کے عہدے پر پہنچ گئے، چاپلوسی کرتے ہوئے، خوشامد کرتے ہوئے، حکومت کی پالیسیوں میں جن سنگھ اور RSS کی چاپلوسی کرتے ہوئے اس بڑے مقام تک کے پہنچے ہیں۔ اس کے صلے میں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے اشاروں پر کچھ بھی بکواس کرتے رہتے ہیں۔ ہم سخت مذمت کرتے ہیں عارف محمد خان گورنر کے بیانات کی، جو انہوں نے تبلیغی جماعت کے خلاف میں کہا ہے۔ سنگیت سوم جن سنگھ کے اور BJP کے MLA اور اسی طریقے سے جتنے بھی اب مخالفت میں بولنے والے آئیں گے، یہ سمجھ جاؤ کہ تم مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کھیل رہے ہو، تم حقائق پر مبنی بات سننا بھی نہیں چاہتے ہو اور اس کو یعنی بولنا بھی نہیں چاہتے ہو۔ ہم آپ سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت نے کوئی ایسا ملک کے اندر کام نہیں کیا جو غیر قانونی ہے۔ تبلیغی جماعت کے اندر آج تک کے وہ باتیں کہی جاتی ہے کہ جو پولیس رپورٹ کرتی ہے اور ان کی رپورٹ خفیہ محکمے کی CID CBI اور ان کے بڑے بڑے اسپیشل افسران کی جو رپورٹ ہے حکومت کے پاس، وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی بات کرتی ہے۔ وہ دنیاوی بات نہیں کرتی ہے، وہ بیچ کی سیاست نہیں کرتی ہے، وہ سماج اور اقتصادیات پر بحث نہیں کرتی ہے، وہ سیاست پر کوئی کسی کو مشورہ نہیں دیتی ہے۔ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی فکر کرتی ہے، مذہبی اعتبار سے ان کو سدھارنے کی اور سماج سدھار کا کام کرتی ہے۔ جب پولیس نے اور پولیس محکمے کے بڑے بڑے افسران نے یہ رپورٹ دی ہے، اس کے بعد پھر حکومت کا رویہ ان کے ساتھ نرم ہوا اور ہر ایریے کے اندر سال بھر میں ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ مہاراشٹر ہو، UP ہو، بہار ہو، کوئی بھی اسٹیٹ کے اندر، تو وہاں کا چیف منسٹر آ کر جو اجتماع کی کیفیت دیکھتا ہے، منظر کو دیکھتا ہے، وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ جاتا۔ ہر ملک کے اندر، ہر خطے میں، ہر حصے میں جہاں جہاں اجتماعات ہوئے، وہ اجتماعات کے اندر بڑے بڑے افسران، پولیس محکمے کے لوگ اور اسی طریقے سے حکومت کے منسٹر اور چیف منسٹر آ کر
انہوں نے بذات خود دیکھا ہے، سنا ہے کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، کتنا اچھا کام کرتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں، کروڑوں کے مجمع میں کوئی بھگدڑ نہیں مچتی ہے، کوئی پولیس کے انتظام کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ان کے والنٹیئر اپنے طور پر کام کرتے ہیں۔ ابھی حال میں 2 سال پہلے اورنگ آباد کے اندر جو اجتماع ہوا، پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا کو ایک سبق اور میسج گیا ہے کہ لاکھوں کے مجمع اور کروڑوں کے افراد کے اندر کوئی بدنظمی نہیں ہوئی ہے، اور وہاں کے بیانات سب آپ کے پاس ریکارڈ ہیں۔ ایک بیان آپ حکومت کے خلاف، قانون کے خلاف، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، پھر اسے کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ میڈیا کے اندر جتنے چینل، ٹی وی چینلوں کو اٹھا کر دیکھو، وہ سب کے سب بکواس کرنے لگے ہیں، زہر اگرنے لگے ہیں۔ انہیں اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے جو ہے ایک اچھا عنوان مل گیا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ ہم وہ میڈیا کی تعریف کرتے ہیں، انہیں مبارکبادی دیتے ہیں جو انصاف پسند ہے۔ ہماری نظر میں چند چینل ایسے ہیں جنہوں نے اعتدال سے کام لیا، سمجھداری سے کام لیا۔ 24 کے چینل نے بہت اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ کرونا وائرس کو جو ہے مذہب سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک فتنہ ہے، اور یہ میڈیا کے لوگ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اس فضا کو خراب کرنے اور مقدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناپاک کوشش کر رہے ہیں، ناجائز کوشش کر رہے ہیں، ہندو مسلم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انصاف پسند لوگوں نے تبلیغی جماعت کے جتنے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے ساتھ دیا ہے، آواز بلند کی ہے۔ دلتوں نے، سکھ بھائیوں نے، عیسائیوں نے، کرسچنوں نے، ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ تبلیغی جماعت نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے بدنام کیا جائے، اس کو یعنی جو ہے غلط رخ دیا جائے۔ اس طریقے کی مذمت دلت بھائیوں نے بھی کیا ہے، اور بڑے بڑے یعنی جو ہے اسکالر اور دانشور اور بہت یعنی جو ہے سماج سیوا کا کام کرنے والوں نے اور این جی اوز نے یہ تائید کی ہے کہ اس طریقے کا معاملہ جو ہے نہیں ہے، اور اسے غلط رخ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن وہیں پر افسوس کی بات ہے کہ چند ایسے لوگ جو داڑھی اور ٹوپی رکھ کر مسلم راشٹریہ منچ کے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اس میں کچھ ایک آدھ دو یعنی لفظ مفتی لگا کر، وہ نام کے پہلے مفتی تھے مسائل کے بتانے والے، اب تو مفتی ہے مفت کا کھانے والے، ایسے مفت کے کھانے والے مفتیوں کو، علماؤں کو لا کر بٹھا کر تبلیغی جماعت کے خلاف میں جو زہر اگلا جا رہا ہے وہ قابل مذمت ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پولیس محکمے کا کام ہے کہ جب تبلیغی جماعت کے لوگوں نے یہ کہہ دیا، متعلقہ افسران تک کی یہ بات پہنچا دی کہ ہمارے پاس 2000 کے قریب لوگ ہیں اور انہیں نکالنا ہے، گاڑیوں کے نمبر دیے، آپ کوئی مجبوری ہوگی جس میں آپ ادھر توجہ نہیں دے سکے، ہم وہ مجبوری کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں پرائم منسٹر کے اعلان کے بعد، اچانک لاک ڈاؤن کرنے کے بعد جو پبلک بس اڈوں کے طرف چلی گئی، جو اپنے وطن کی طرف جانے کے لیے بیچارے پیدل نکل پڑے، لاکھوں لوگ جو ہے جس انداز سے جمع ہو گئے تھے، ان سے بہت زیادہ یہ مہلک مرض کرونا وائرس پھیل سکتا تھا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری حکومت کی مشینریاں، پولیس وغیرہ سب کچھ لگ گئے، اور وہاں پر بھی ان کی ناکامی ثابت ہوئی۔ اس کو میڈیا نے کیوں نہیں اچھالا؟ اس کو میڈیا نے موضوع بحث کیوں نہیں بنایا؟ اس کو میڈیا نے جو ہے عنوان کیوں نہیں بنایا؟ کیوں نہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرے گئے؟ کیوں، کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ یہ سارے سوالات ہیں کہ جس کا جواب یعنی میڈیا کے پاس بھی نہیں ہے، پولیس کے پاس بھی نہیں ہے، حکومت وقت کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ادھر کا نزلہ، ادھر کا بخار جو ہے تبلیغی جماعت کے اوپر اتارا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس مہلک مرض ہے، اس سے احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، گھروں میں رہنا چاہیے، لیکن یہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، یا تبلیغی جماعت کی وجہ سے آیا ہے، اس طریقے کا جملہ ایک قسم کی گالی ہے۔ اور معاف کرنا، رجت شرما صاحب انڈیا ٹی وی والے اور دیگر جو
میڈیا سے متعلق جو چینل ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ان کی چاپلوسی کرتے ہوئے آپ ان کو یعنی جو ہے بکاؤ میڈیا مت بنیے، دلال میڈیا مت بنیے، گودی میڈیا مت بنیے. اور اگر آپ یہی بننا چاہتے ہیں تو یہ ایک تلخ میری بات اور ایک تلخ جملہ ذہن میں رکھیے کہ بیچاری وہ عورتیں جو بازار حسن میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو اپنے جسم فروشی کا دھندا کرتی ہیں، وہ ویشیا کہلاتی ہیں. وہ ویشیا پیسے لے کر ایک مرد کو خوش کرتی ہے. اسی طریقے سے میڈیا آج کا ایک بکاؤ میڈیا بن جائے، پیسے لے کر جو ہے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے لگ جائے، تو یہ ویشیا میں اور اس میڈیا کے ذمہ داروں میں کوئی فرق نہیں رہنے والا ہے. آپ خدارا اپنے آپ کو بچائیے. آپ اس سطح سے نچلی سطح پر مت آ جائیے. آپ اتنا مت گریے کہ چاہے کسی کی خوشنودی کے واسطے یا چند پیسوں کے خاطر یا بکاؤ میڈیا اپنے اوپر جو ہے تو فٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے چلے جائیں گے اور کوئی کہنے والا نہیں ہوگا. یہ زمانے کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. جمہوریت ہے، جمہوریت میں سب کو حق ہے. میڈیا ہم بھی چلاتے ہیں، MRF ٹی وی، تحفظ دین میڈیا سروس، اسی طریقے سے ہمارے کئی چینل ہیں، یوٹیوب پر بھی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے ترقی دیا تو ہم اچھے انداز میں چینل بھی یعنی جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے جو مسلمانوں کے جذبات پر کھلواڑ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی ہے اور تبلیغی جماعت کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان خاطیوں کے خلاف میں سخت سے سخت قدم، سخت سے سخت قانونی کارروائی حکومت وقت کو کرنا چاہیے. حکومت اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی ہے. آخر میں مسلمانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے اندر جانے سے پہلے، ڈیبیٹ میں جانے سے پہلے سوچ سمجھ کر جائیے اور خدارا تبلیغی جماعت کی خوبیوں کو، اچھائیوں کو دیکھیے کہ ان کی وجہ سے اس ملک کے اندر معیشت بڑی ہے، اس ملک کے اندر ٹورسٹ آتے رہے، اکنامک بڑی ہے، اس ملک کا نام پوری دنیا کے اندر انہوں نے مشہور کیا ہے اور نام کو روشن کیا ہے. تبلیغی جماعت نے جو سماج سدھار کا کام کیا ہے وہ آج تک کے پوری دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہے. 100 سال سے جو محنتیں، قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی، علماء اکرام نے دی ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کئی رپورٹروں نے دیکھا کہ دیہاتوں میں جا کر ستو پھانک کر، بھوکے رہ کر کس طریقے سے تبلیغی جماعت کام کرتی ہے. تبلیغی جماعت میں غریب آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ 40 دن پیدل چلا لگاتا ہے. جس کے پاس اللہ نے کچھ حیثیت دیا ہے تو وہ ٹرین اور بس کے ذریعے سے 40 دن لگاتا ہے، ایک چلا پورا کرتا ہے. جس کو اللہ نے اور زیادہ حیثیت دی ہے وہ پلین کے ذریعے سے اور فلائٹ کے ذریعے سے، ہوائی جہاز کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر جا کر دین کا کام کرتا ہے، اسلام کا کام کرتا ہے، اپنے بھائیوں کو سمجھانے کا کام کرتا ہے. اور پوری دنیا سے لوگ کیوں آتے ہیں تبلیغی جماعت کے مرکز کے اوپر؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جو غلط زندگیاں گزار رہے تھے، گناہوں میں تھے، شرابوں کے اڈوں پہ تھے، کلب وغیرہ چلاتے تھے، ان کی زندگیوں میں جب دین آیا، اسلام آیا، وہ سدھر گئے تو انہوں نے سوچا کہ انڈیا سے یہ کام چلا تھا، اس مرکز پہ جائیں گے اور کیسے کام کرتے ہیں وہ کام کو سیکھ کر پھر اپنے ملک کے اندر جو ہے مسلمانوں میں وہ کام کریں گے. وہ سیکھنے کے واسطے آتے ہیں، سمجھنے کے واسطے آتے ہیں، اپنا دین بنانے کے لیے آتے ہیں، اپنا ایمان بنانے کے لیے آتے ہیں. اور اس میں ایسے بڑے بڑے مالدار کروڑوں پتی، اربوں پتی لوگ بھی لگے ہوئے ہیں. غریب سے لے کر اربوں پتی تک کے لوگوں کو ہم نے دیکھا. میں نے ایک اجتماع کے موقع پر ایک کروڑوں پتی آدمی کو، جس کو اللہ نے بہت حیثیت دی، جس کے پاس وہ ایک پلین کا مالک تھا، اس کے پاس ہیلی کاپٹر تھا، اس کے پاس اللہ کے دیے ہوئے بہت سارے وسائل اور اسباب تھے، کارخانے تھے، فیکٹریاں تھی، ہزاروں مزدور جس کے ماتحت میں کام کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تبلیغی اجتماع کے اندر کھڈے کھود رہا ہے، وہ طہارت خانے بنا رہا ہے. میں نے ان سے کہا کہ سیٹھ صاحب آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ میں اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنے خاندان کی آخرت بنانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اگر میرے ہاتھوں پر چھالے آتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب مجھے ملے گا، اس کا یقین مجھے ہے. تو ایسے محنت کرنے والے، ایسے قربانی دینے والے کروڑوں پتی لوگ اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اور سخاوت پر جب چلے آ جاتے ہیں تو تبلیغی جماعت نے سب سے بڑا بہترین مظاہرہ یہ کیا. آپ اجتماعات کے موقع
موقع پر دیکھو کہ لوگ شربتوں کے سبیل لگا رہے ہیں، پانی کا سبیل لگا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، کھانے کے پیکٹ تقسیم کر رہے ہیں، بسکٹ کے پیکٹ تقسیم کر رہے ہیں، ٹرکوں سے فروٹ لا کر تقسیم کر رہے ہیں، 50 روپے میں پیٹ بھر کے کھانا دے رہے ہیں، بعض جگہ پر فری میں کھانا دے رہے ہیں۔ یہ ایک وہ جماعت ہے، میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ جس کے پاس مالیات کا کوئی یعنی محکمہ نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ جمع نہیں کیا جاتا، جو کبھی بھی پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے۔ اگر آپ کو کام کرنا ہے، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے جس میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لیکن وہ حکومت سے نہیں مانگتے، وہ حکومت سے مدد نہیں طلب کرتے، بلکہ ان غریب مسلمانوں کے درمیان میں ایسی ذمہ داریاں دیتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ کے اندر مہاراشٹر میں اگر کوئی اجتماع ہو رہا ہے، جیسے کہ اورنگ آباد کے اندر جو اجتماع ہوا، تو انہوں نے بیڑ والوں کو ایک ذمہ داری دی، پربھنی والوں کو ایک ذمہ داری دی، انہوں نے پونا والوں کو ایک ذمہ داری دی، انہوں نے بمبئی والوں کو ایک ذمہ داری دی کہ آپ لاؤڈ اسپیکر لگا لیجئے، آپ شامیانہ لگا لیجئے، آپ اسٹیج بنا لیجئے، آپ لائٹوں کا انتظام کر دیجئے، آپ طہارت خانوں کا انتظام کر دیجئے۔ اس طریقے سے قطرے قطرے دریا بن کر کروڑوں کی رقم جو ہے اس میں لگتی ہے، خرچ ہوتی ہے، لیکن کوئی آمد نہیں ہے، کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی بائی کھاتا نہیں ہے، کوئی رجسٹر نہیں ہے، اور نہ کسی سے 1 روپیہ وہ کیش کے طور پر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا جان اور مال لگا کر اس کام کو تم کو کرنا ہے۔ تو تبلیغی جماعت جس انداز سے کام کرتی ہے، پوری دنیا کے اندر ایک نظام بتاتی ہے، حکومت چلانے والوں کو سبق دیتی ہے کہ حکومت چلانا ہے، تمہیں غریبوں کا خیال کرنا ہے۔ آج حکومت جو ہے لاکھوں روپیوں کا پیکج نکال رہی ہے یہ مہلک مرض کے کرونا وائرس کے سلسلے میں، اور لاکھوں اور کروڑوں روپیوں کو غریبوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود پریس والے کہاں گئے کہ وہ بھوکا مر رہا ہے، وہ بھوک کی وجہ سے جو ہے خودکشی کر رہا ہے، وہ خودکشی پہلے بھی کسان کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے۔ لوگوں کے حالات کے اوپر نظر رکھو، لوگوں کے پریشانیوں کے اوپر تم نظر رکھو، تو تم کو محسوس ہوگا کہ تعجب ہوتا ہے کہ کیسی حکومت تم چلا رہے ہو۔ تم نے سبسڈی دینا شروع کیا، ضرورت نہیں ہے سبسڈی دینے کی، ضرورت نہیں ہے تمہارے پیکج دینے کی۔ تم اس ملک کے اندر حکومت چاہتے ہو تو تم حکومت کے ذریعے سے پبلک کو خوش کرنا چاہتے ہو، جنتا کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو قیمتوں کو ہاف کر دیجئے، ہاف قیمتوں میں مال سپلائی کیجئے۔ تمہارے سرکاری گوداموں کے اندر جتنا اناج پڑا ہوا ہے، سڑ رہا ہے، وہ غریبوں کو اجازت دے دیجئے لینے کے لیے۔ تم نے کوئی احسان نہیں کیا، پبلک کا خون اور پبلک کا پیسہ اور پبلک سے ٹیکس وصول کر کر کے حکومت کے فنڈ میں رکھا ہے، اور پرائم منسٹر پھر اپیل کر رہے ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ جو ہے ان کے فنڈ میں دیا جائے۔ اچھی بات ہے، لیکن اس کا صحیح خرچ بھی کیا جائے۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے کہاں خرچ کیا۔ جتنا حکومتی سطح پر اسکیمات ہیں، اس میں آدھے سے زائد جو ہے پیسہ افسران کے جیبوں میں جاتا ہے، منسٹروں کے جیبوں میں جاتا ہے۔ کرپشن کے گھوٹالے پہ گھوٹالے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے کیسز ان بڑے بڑے منسٹروں کے اوپر ہیں کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کرپشن، گھوٹالے، یہ ایک نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ کنہوں نے کیا؟ جو حکومت چلا رہے ہیں، حکومت میں اقتدار کے اندر ہیں، جو بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں، منسٹر بنے ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں روپیوں کا گھوٹالہ کر رہے ہیں، اور غریبوں کے مال سے قطرے قطرے دریا بن کر سخاوت کا جو مزاج بنانے والی تبلیغی جماعت ہے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آخر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے حقائق کو جاننے کے لیے اس کے مرکز پہ جائیے، اس کے ذمہ داروں سے سوالات کیجئے۔ بہت بے شمار ایسے واقعات ہم سنا سکتے ہیں کہ اس میں زندگیاں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک شخص کو گشت کر کر کے 2-4 سال سے محنت کر رہے تھے، وہ شراب کے اندر، جوئے کے اندر جو ہے ڈوبا ہوا تھا۔ اس شخص کو کسی طریقے سے 24 گھنٹے اور 3 دن کا بول کر اس کو جماعت میں لے کر نکلتے ہیں۔ وہ ایک شرط رکھتا ہے کہ نہیں، مجھے اگر جب ضرورت پڑے گی تو میں تو شراب پی کے آؤں گا، رات کو خاموشی سے سو جاؤں گا۔ اس کو خاموشی
خاموشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی تم لیکن چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ جب جماعت میں نکلتا ہے تو تیسرے دن وہ تہجد گزار ہے، متقی پرہیزگار بن گیا ہے، اور وہ بہت زیادہ افسوس کرنے لگا ہے۔ وہ رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں نے بہت شراب پی ہے، میں نے بہت جوا کھیلا ہے، میں نے بہت غلط کام کیا ہے، میں بہت گناہ کے کام کیا ہے۔ یہ تبدیلی اچانک اس کے اندر کیسے آئی ہے؟ یہ تبدیلی مسجد کے ماحول کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کی برکت تھی کہ وہ شرابی نے شراب چھوڑ دیا، جوا کھیلنے والے نے جوا چھوڑ دیا، گناہوں کے اڈوں سے نکل گئے، قلبوں کو چلانے والے جو ہے توبہ استغفار کر لیے، آج وہ داڑھی اور ٹوپی کے اندر ایک شریف انسان کی شکل میں فرشتہ صفت تمہیں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ ان کی کہانیاں سنو، ان کا درد سنو، ان کو کس طریقے سے لانے والوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، کتنی جھڑکیاں برداشت کی، کیسے دیہاتوں میں چھالوں کے ساتھ جو ہے پیدل سفر کرتے رہے۔ تبلیغی جماعت کا ایک کارنامہ ہے اور تاریخی کارنامہ ہے۔ 100 سال سے اس نے جس طریقے سے بے داغ کام کیا ہے، قانون کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی ہے، حکومت کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی ہے۔ آپ انہیں ستا کر، انہیں مجبور کر کے، انہیں پریشان کر کے انہیں اپنے اصلی مقام پر مت لائیے۔ ان کی اصلیت دکھانے کے لیے انہیں مجبور نہ کیجیے۔ سوشل میڈیا میں اور دیگر چینلوں کے اوپر جو تبلیغی جماعت کے سلسلے میں زہر اگلا جا رہا ہے، ہماری درخواست ہے کہ اسے ختم کیا جائے، کورونا وائرس کو اس سے نہ جوڑا جائے۔ یہ ایک قدرتی آفت ہے، ایک مصیبت ہے اس ملک کے لیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور پوری دنیا کو اس مہلک مرض سے نجات عطا فرمائے۔ کورونا وائرس سے اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جو کورونا وائرس کے پازیٹیو پائے جا رہے ہیں وہ بھی بیچارے قابل رحم ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کورونا وائرس کا مریض ہے تو اسے سب کے سب جو ہے دنیا کے اندر ہی یعنی دور رہ کر اسے جو ہے بائے بائے اور ٹاٹا کر کر اس سے دنیا سے مت رخصت کرو۔ اس کے ساتھ فاصلہ رکھ کر اس کے ساتھ انسانی سلوک کرو، اس کے ساتھ ہمدردی کرو۔ یہ تمام مذاہب کی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔